قرآن کو اور سورہ قدر کو اس طرح سے پڑھیں، کہتے ہیں نا اصل لطف یہ ہے قرآن کو پڑھنے کا کہ آپ کو لگے کہ یہ اسی وقت ابھی رب آپ سے 1 to 1 کلام کر رہا ہے۔ یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی داستان نہیں ہے، یہ کوئی ہسٹری نہیں ہے، یہ کوئی آپ انبیاء کی زندگی کو پڑھ کر کچھ عبرت لے رہے ہیں، وہ پہلا سٹیپ ہے۔ لیکن جب آپ انشاءاللہ شروع سے اس دفعہ آپ نیت کریں کہ میں نے قرآن کو اس طرح سے انشاءاللہ انس اور اس سے الفت قربت حاصل کرنی ہے کہ آپ سوچیں نا کہ رب نے آپ کی طرف رخ کیا ہے، رب آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، رب آپ سے بات کر رہا ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ جب دل چاہے اللہ آپ سے بات کرے تو آپ قرآن پڑھو، جب آپ کا دل چاہے کہ آپ اللہ سے بات کرو تو آپ کیا کرو؟ دعا۔ اور جب دونوں دل چاہے کہ رب بھی آپ سے بات کرے اور آپ بھی اللہ بھی آپ سے بات کرے اور آپ بھی اللہ سے بات کرے تو نماز پڑھو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نماز میں دعا بھی ہے اور قرآن بھی ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں مثلا نماز میں سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلی یا عظیم و بحمدہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ تو بے نیاز ہے، میں نیاز مند ہوں، یا اللہ تو بے عیب ہے، تجھ میں کوئی نقص نہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے میں بے نقص بنوں، اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے، مجھے بھی یہی ہماری عظمت ہے، یہی ہمارے خلقت کا ہدف ہے، اسی کے لیے تو ہم جی رہے ہیں کہ ہم سبحان اللہ کی منزل تک پہنچے۔ تو وہ ساری دعا ہے نا، تبھی دل چاہتا ہے سبحان اللہ منیمم ہم 7 ٹائمز پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ چلے 5 ٹائمز پڑھے، وہ چلے بہت کم توفیق ہو تو ہم 3 ٹائمز پڑھے، اور پھر بہت نالائق ہو تو ایک دفعہ کہیں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اور جماعت میں کیونکہ کہتے ہیں سب سے ویک پرسن کو دیکھنا ہوتا ہے تو ہم مجبور ہو کے ایک دفعہ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ حکم ہے ہمیں کہ سب سے کمزور، جیسے اگر کوئی 90 ایئرز کا 80 ایئرز کا یا کوئی بہت ہی ویک بندہ جس کی نیز میں تکلیف ہے وہ آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھو، کہا امام جماعت کو، پھر جا کے وہ اس طرح سپیڈ پہ پڑھ رہا ہوتا ہے، وگرنہ ہم نے دعا مانگنی۔ تو دعا نماز میں ہے اور کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اچھا، سو پہلا کام جو ہم کریں گے انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے اس نورانی استقبال کے لیے، کہتے ہیں نا یہ نخرے کرنے کے لیے، ہمارے نخرے اٹھانے والا مہینہ ہے، بڑے نخرے ہم کر سکتے ہیں، ہمیں اجازت دی گئی ہے۔ افطار کے وقت آپ یوں کہیں کہ میں خرما نہیں کھاؤں گی یا کھجور سے افطار نہیں کروں گی جب تک پروردگار ہے تو مجھے، اے میرا رب تو مجھے یہ نہ دے دے، یہ لطف نہ دے دے، یہ لذت نہ دے دے۔ اتنے نخرے ہمیں اجازت ہے بہت زیادہ۔ تو پہلا عمل شکر کا ہے، اور پورا رمضان کا خلاصہ کہتے ہیں شکر ہے، کیونکہ حقیقتاً ہم شاکر ہوتے ہوئے اللہ کہ اس ہم کلام ہونے پر اس پہ شکر ہے کہ میں اللہ کے روبرو ہو کر اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، قرآن مجھ پہ نازل ہو رہا ہے، میرے لیے اسی وقت اسی لمحے مجھ سے بات کی جا رہی، یہی معجزہ ہے نا۔ تاکہ میں ایک قصہ پڑھ رہی ہوں، قصہ حضرت آدم، داستان حضرت نوح، نو اٹس ناٹ اے داستان، یہ کہانی نہیں ہے، یہ قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھ سے۔ تو انشاءاللہ جب ہم سب کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ ہے ہی شکر کا مہینہ، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ پروردگار عالم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن ملا ہے۔ اللہ اکبر! اچھا، اس لیے میں روزہ رکھتی ہوں؟ جی، میں اسی لیے روزہ رکھتی ہوں۔
اگر ہم قرآن سے پوچھیں قرآن رمضان کی کیا خاص بات ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اولہ رحمہ یا اوسطہ مغفرہ وآخرہ العتق من النار. We know how Ahadith has been divided this beautiful banquet of Allah tabaraka wa ta'ala مائدہ الہی کو. لیکن اگر قرآن سے پوچھے تو قرآن کہتے ہیں رمضان کیا ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن شہر رمضان. the only month جس کا نام قرآن مجید میں اللہ نے لیا وہ یہ پیارا سا مہینہ ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ رمضان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں قرآن آ رہا ہے. اور پھر شب قدر میں بھی اللہ نے کہا کہ تیری تقدیر، تم نے اگر اپنی ڈیسٹنی کو خود لکھنا ہے، صاحب ارادہ بننا ہے. ارادہ آتا ہی اس وقت انسان کے پاس جب اس کو حیات کا معنی سمجھ میں آئے، زندگی کیا ہے، سیلف ریکگنائزیشن، جو سیلف نالج یا جیسے سیلف اویئرنس، جو خود معرفتی، خود شناسی، میں کون ہوں، مجھ سے کون ہم کلام ہوتا ہے. تو جب آپ کو پتہ چلتا ہے حیات کیا ہے، میں یہاں کیوں آئی ہوں، رمضان کس لیے آیا ہے، قرآن کس لیے آیا ہے، تو آپ میں حرکت آتی ہی ہے. آپ موو ہوئے بغیر، ارادہ کر کے کچھ اچیو کیے بغیر نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے. آپ کو اگر یہ پتہ ہے یہاں سے یہ دیوار گرے گی تو آپ ہلو گے، ختم. آپ کو پتہ ہے کہ یہ زندگی یوں ختم ہو جائے گی. آپ کو کیا، مجھے کیا، ان کو کیا پتہ تھا، نماز جمعہ کے شہداء کو کیا پتہ تھا کہ ہمیں رمضان المبارک نہیں ملے گا. ہمیں کیا پتہ کہ ہم رمضان المبارک میں سانس لے سکیں گے کہ نہیں، ہمیں اور شب قدر ملے گی کہ نہیں. اور یہی تو ہماری بیوٹی ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہر نماز کو صلاۃ مودع، یعنی وداع کرنے والا. سوچے آپ نماز سے وداع کر رہے ہیں، شاید یہ میرا آخری سجدہ ہے، شاید یہ آخری قنوت ہے، شاید یہ آخری اللہ اکبر ہے. تو ہر چیز کو کہا ہے وداع کی نظر سے دیکھو کہ الوداع الوداع الوداع. اور یہی ہمیں اور ہمارے اندر موومنٹ لاتی ہے، عشق لاتی ہے، جذبہ لاتا ہے، خلوص لاتا ہے، ہمارے اعمال کو بہترین کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہم نماز شکر پڑھیں 1-2 رکعت ضرور. اور ہماری تو رمضان شروع ہو چکی ہے نا. جیسے مہمان آنے سے پہلے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو مہمان آ چکے ہیں، بس آ گئے ہیں نا، ختم، کھڑے ہو گئے ہم لوگ ڈیفینیٹلی. اور نماز جس میں کمبینیشن ہے دعا اور قرآن کا، یہ مستحب نمازیں چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں بچیوں کے ساتھ بھی آپ کبھی پریکٹس کریں، آپ لوگ واک کر رہے ہو، نماز پڑھیں. میں اکثر ٹریول کرتی تھی بہت سے مراجع کے ساتھ، تو وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے، میں پیچھے، ہم ایئرپورٹ جیسے ساتھ جاتے تھے، ایروپلین میں ساتھ ہوتے تھے، تو سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. میرا گھر 4-5 منٹس ڈسٹینس پہ تھا، تو اس میں بھی یہی ہوتا، سب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. آغا شبیری زنجانی ان کے ساتھ میں جاتی تھی سارا، تو سب نماز پڑھتے ہیں واک کرتے ہوئے. اور واقعہ سنا نا آیت اللہ کیا طباطبائی کا، کہ ان کے اسٹوڈنٹ نے یا کسی نے ان سے باتیں کی، سلام کیا، تو نماز میں سلام کا جواب تو واجب ہے نا. اگر آپ نے کہا ہے السلام علیکم تو مجھے کیسے جواب دینا ہے نماز میں؟ ہاں، اسی طرح جس طرح آپ نے سلام کیا وہی ریپیٹ کرنا ہے، مجھے وعلیکم السلام نہیں کہنا. تو میرا حسین مجھے ہمیشہ تنگ کرتا ہے، جان بوجھ کے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ مجھے وعلیکم السلام کیوں نہیں کہتی. میں نے کہا نو، آئی ہیو ٹو سے وٹ ایور یو ہیو ٹولڈ می. سو نماز میں سلام کا جواب واجب ہے. تو انہوں نے واجب دے دیا، پھر وہ اور باتیں کرے تھے، وہ جواب نہیں دے سکے، اور نہیں کہا آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہا ہاں یہ کتنے مغرور ہے، ہاں روڈ ہے. انہوں نے مجھ سے ہیلو ہائی نہیں کیا نا سلام کے بعد. تو بتایا کہ میں نماز کی حالت میں تھا، وہ واک کر رہے تھے، ٹھیک ہے، واک کرتے ہوئے. تو ہم واک کرتے ہوئے نماز شکرانہ پڑھ سکتے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں نا ہر رات 100 رکعت پڑھے، یہ پڑھے، 1000 رکعتیں پڑھے، تو بہت سارے ہم کور کر سکتے ہیں. تو اتنا اچھا لگتا ہے. آپ وضو میں رہتے ہو، آپ وہی والی بات کہ قرآن بھی پڑھ رہے ہو اور دعا بھی کر رہے ہو، اللہ آپ سے بات کر رہے، آپ اللہ سے بات کر رہے ہو. اب بتائیں کون مس کرے گا
نمازوں کو، مستحب نمازوں کو بھی چاہیے. دل نہیں چاہتا مس کرنے کا، کیونکہ اتنا پیارا کمبینیشن جو ہے وہ نماز میں ہی ملتا ہے. ورنہ الگ الگ سے یا قرآن پڑھو گے یا دعا کرو گے، لیکن دونوں کو یکجا جمع جو ہے آپ یہاں کر رہے ہو، تو نماز شکرانہ ہمارے اوپر واجب ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 جو ایک چھوٹا سا سفر ہم شروع کر سکتے ہیں کہ جب پوچھا جاتا تھا کہ سب سے اچھا، سب سے پاورفل کام، سب سے خوبصورت کام، جس کو ہم سب سے زیادہ پرائیورٹی دیں، ترجیح دیں، وہ کون سی ہونی چاہیے ماہ مبارک رمضان میں، بہت سوال ہوتا تھا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، لسٹ بناتے ہیں. انشاءاللہ میں نماز شکرانہ پڑھوں گی، میں ایسی تلاوت کروں گی کہ مجھے لگے اللہ مجھ سے انڈیویجولی بات کر رہا ہے. کیونکہ سب سے بڑا عذاب جہنمیوں کا کیا ہوگا؟ سب سے بڑا عذاب کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. اللہ ان سے اور مریں گے، کھپیں گے، کہیں گے پلیز اللہ ڈانٹ دو، تھپڑ مار دو، کچھ بھی کر دو، بات تو کرو ہماری طرف توجہ. اللہ توجہ ہی نہیں کرے گا. لا یکلمہم اللہ. تو یہاں اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، صحیح ہے، بات کر رہا ہے. تو یہ ہم کہتے ہیں ڈوز کا جو ہم سارا بناتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. لیکن جب معصومین سے پوچھا کہ ہم کیا کریں ماہ مبارک رمضان میں، تو جواب آیا، یہ نہ پوچھو کیا کرے، یہ پوچھو کیا نہ کریں، کیونکہ نہ کرنے والوں میں ہم بہت کمزور ہیں. سو لا کی ایک لسٹ ہونی چاہیے، لا کی، ٹھیک ہے، لا کی ایک لسٹ ورع تک ہمیں پہنچاتی ہے. ورع مینس تقوی. یا تو الورع عن محارم اللہ الٹیمیٹ گول ہے ہمارا. یا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ جو آبسٹیکلز ہیں، جو خطا کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے، وہ سارے دیواروں کو ہم نے ہلا کے رکھ دینا ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے رحمت تو آ رہی ہے، لیکن میں کم لے رہی ہوں ماہ مبارک رمضان میں. دسترخوان تو بچھا ہے، لیکن مجھ میں بھوک ہی نہیں ہے، جگہ بھی نہیں ہے. فرشتے نازل ہونا چاہ رہے ہیں، وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اتنا یہاں کلٹر پڑا ہوا ہے، اتنا ادھر ادھر سب کا، یہ خالی نہیں ہے. وہ کہاں نازل ہوں، کہاں آئیں؟ تو لا کی ایک بہت پیاری، زیادہ لا بھی نہ کریں، چلے 3 لاز کو اپنی زندگی میں ہم رکھیں. اسی لیے وہ ذکر جو لا سے شروع ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ ویلیو ہے نا. لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوہ، لا. سو یہ لا کی جرنی انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور شکر کو اور ڈیپتھ میں سمجھتے ہیں کہ اللہ اتنا شکرانے کو اہمیت دیتا ہے کہ پورا مہینہ ایکسکلوزیولی شکر کے لیے قرار دیا ہے. اور ہم کتنے ناشکر ہیں، ہم بہت ناشکر ہیں نا. ایک ہی جگہ قرآن میں شاید اس طرح سے کہا ہے، قتل الانسان ما اکفرہ. یہ بابا بہت کہتے تھے، خدا کہتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، یعنی موت ہو اس انسان پہ جو اتنا ناشکرہ ہے. ناشکرے کو قتلہ کہا ہے خدا نے. اللہ کہہ رہا ہے قتل الانسان ما، یعنی جو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا دیا جا رہا ہے. ہم قرآن کو نہیں دیکھ رہے، ہم قرآن کے بارے میں بھی ناشکر ہیں. اللہ آپ کی طرف توجہ کر رہا ہے، اللہ آپ سے ہم کلام ہونا چاہ رہا ہے، اللہ آپ سے بات کرنا. ہم کہتے ہیں نو آئی ڈونٹ نیڈ اٹ، آئی ڈونٹ وانٹ اٹ، آئی ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف اٹریکشن اور توجہ. سو انشاءاللہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو. رب ہمیں طول عمر با برکت، با ہدف، با ارادہ، با عزم، با صحت عنایت فرمائے انشاءاللہ. اور یہ پروردگار عالم ہر رمضان کہتے ہیں نا، جس کے 2 دن برابر، اس کو تو سب کہتے ہیں بیچارہ. ہمیں بیچارہ نہ بنا، ہمیں فرشتے ہم پہ نہ ہنسے کہ یہ سورہ قدر تو پڑھتی ہے نمازوں میں، لیکن اس کو خود نہیں پتہ کہ اس لیلۃ القدر کے لیے وہ کچھ بھی نہیں، سوچ ہی نہیں رہی. اس کو ہر چیز کی خبر ہے، لیکن اپنے آپ سے بے خبر، اپنی تقدیر سے بے خبر. سو انشاءاللہ ہم تقدیر ساز شب قدر کی ابھی سے ایسی زبردست تیاری، دعا کا لیول، دعا آپ کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کون ہو، آپ میں کتنی انسانیت ہے، آپ کتنے بندے ہو اللہ کے.
عبد اللہ ہو، امت اللہ ہو. یہ دعا کا لیول ابھی سے سوچے میں نے کیا مانگنا ہے، کس چیز پر فوکس کرنا ہے، کیا ہے میری زندگی کا گول، یہ اور وہ سب کچھ مانگنے کے لیے آپ کو ایک پورا ابھی سے ہی، یعنی اب تو لیٹ بھی ہوگی نا. ہاں تو ایسے نہیں بس شب قدر آ گئی یہ کام کرنے انشاءاللہ، وہ آپ اس لیول پر نہیں، آپ لوگوں کا لیول بہت بہت بلند ہے. اور انشاءاللہ کہ اب تلاوت سورہ قدر اور روتے ہوئے حزن کی آواز اور معرفت کے ساتھ کریں، تاکہ پروردگار عالم ہمیں محرومین عن مائدۃ اللہ، عن شہر اللہ میں سے قرار نہ دے انشاءاللہ، اور ہمیں مرحوم یعنی رحمت شدہ رحمت الہی کو لینے والوں میں سے قرار دے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Can I ask a question? یا So, یہ جو آپ نے نا every day should be better than the previous day. So that means every moment should be better than the previous moment. So it's an internal state, not an external state. بظاہر تو we are doing the same thing. جی. So every moment, the days can only be better if the hours are better. Exactly. The minutes are better. The milliseconds are better. So it's challenging. How can each millisecond be better than the previous one? No, you get more opportunities and more attention of Allah Tabaraka wa Ta'ala by serving more maybe the mankind and the creation of Allah Tabaraka wa Ta'ala, and learning more. Definitely sometimes we ourselves, we don't notice like how much alhamdulillah growth and journey we have passed, and we have reached to this level. And so I think that the profound, like that depth which you should feel, like the way you are reciting Quran in this year should be definitely different from the last. So when now you'll say about, for example, even the moment of iftari, we have many ahadith about iftar time, the farha, it's a beautiful like Eid, a moment for mu'min. So so that kind of like deep connection and unsiyat, ulfat with Quran and Allah, especially receiving the love of Allah Tabaraka wa Ta'ala in the special attention, we can feel it, in this holy month of Ramadan al-Mubarak compared to other months. So like the way we breathe, the way we eat, even our suhoor is afdalul ibadah, our iftar is afdalul ibadah, our naum and our breaths and communication with people, whatever. So I think that is the actual way to and then God forbid if we are like missing some areas of our bandagi, then that is the alarming. We can say, I'm not growing enough, I'm not moving enough towards proximity of Allah Tabaraka wa Ta'ala. That intimacy is not there.